بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے سنا ہوگا اللہ کا دیدار صرف دنیا میں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار مرنے کے بعد ہوگا، جنت میں ہوگا، لیکن وہ بھی صرف ان کو ہوگا جو دنیا میں اللہ کو دیکھ چکے۔ اگر مرنے کے بعد اللہ کا دیدار عام ہوتا تو نبی دنیا میں اللہ کا دیدار نہ مانگتے، بلکہ چپ چاپ دنیا سے چلے جاتے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی نہ ہونے کی حسرت کرتے۔ ترجمہ: جو شخص اس دنیا میں لقائے الہی سے یعنی اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی دیدار الہی کرنے سے اندھا رہے گا۔ القرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو جواب آیا، تیرے اندر تاب نہیں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ جواب ملا، ایک میرا محبوب اور ایک اس کی امت دیکھ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کر اس امتی سے کم ہوں؟ بولے، دیدار دے دے، دیدار دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، پہاڑ کی طرف دیکھا، یہ صحیح رہا تو دیکھ سکے گا۔ پہاڑ پر تجلی ہوئی اور وہ جل کر سرما بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ان کی زباں پر تھا، کاش کہ مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے کہا کہ میں نے تجھے نبوت کے لیے چنا ہے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، سامنے آ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے اندر تاب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک میرا محبوب اور ایک اس کا امتی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، نبوت میں پھر قبول کروں گا اگر تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے یہ منظور کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں امتی بن کر آئیں گے اور امام مہدی سے بیعت ہو کر اللہ کے دیدار کا سبق لے کر اللہ کا دیدار کریں گے۔ افسوس، نبی امت محمدی بننے کے لیے ترستے رہے اور امتی دنیا میں گم ہو گئی۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور میں تمہاری سانس اور تمہاری جان کے اندر ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ القرآن۔ ترجمہ: اور ہم تو شہرک سے بھی نزدیک ہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا۔ ترجمہ: نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اس لیے اپنے رب کی معرفت کے لیے انسان کو اپنے باطن میں ہی سفر کرنا ہے اور اپنی ذات کی حقیقت سے اپنے رب کی حقیقت حاصل کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اس نے یقیناً اپنے رب کو بھی پہچانا۔ القرآن۔ جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ یعنی نور بصارت، دوسری روشنی یعنی سورج یا مصنوعی روشنی۔ اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو تو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح باطن میں دیکھنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باطنی یا قلبی آنکھ جسے نور بصیرت وہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس میں ذات کا نور، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں ذات کے نور ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 یعنی 72 میں اس باطنی اندھے پن کا ذکر ہے۔ فرمان الہی ہے،
ترجمہ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی جو یہاں دیدار یا نور بصیرت سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی دیدار یا نور بصیرت سے محروم ہی رہے گا۔ شمس الفقراء۔ ترجمہ، پس یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ القرآن۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ الفتح ربانی میں واضح طور پر بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا پروردگار موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں 99 یعنی 99 بار دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، میں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے دل نے اپنے رب کو نور ربی کے واسطہ سے دیکھا۔ سر الاسرار۔ تو پیارے ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ ان تمام احادیث سے، ان تمام روایات سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، اگر ہم دل سے اللہ کو پکاریں یعنی اللہ کا ذکر کریں تو اتنا خشوع خضوع ہو کر ذکر کریں کہ ہم مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پائیں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو یہ سوچیں ہمارا رب ہمارے سامنے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کو پکاریں تو دل سے پکاریں اور گڑ گڑا کر پکاریں، اور ہم یوں محسوس کریں کہ سامنے ہمارا رب ہے اور ہم اپنے اللہ کے آگے، اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اور ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی ہمیں نوازے گا۔ اگر ہم پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہاں میرا رب یہاں موجود ہے، میرا رب میری بات ضرور سنے گا، تو آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلوں کو دور فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اگر مومن یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اس وقت سجدے کے وقت اس کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کو دیکھ لے تو یقین کرو وہ کبھی بھی سجدے سے نہ اٹھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کا دیدار اتنا پیارا ہے، تو ہم کیوں نہ خشوع خضوع ہو کر دل سے اللہ کو پکاریں۔ ہم صرف اپنی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے نہیں بلکہ شکر کرنے کے لیے بھی اللہ کو پکاریں، کیونکہ اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو کہ شکر کرنے والی زبان رکھتا ہو، شکر کرنے والا دل رکھتا ہو۔ اگر دیکھیں تو پیارے ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آنکھ کیا، ایک ہاتھ کیا، ہم ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا نواز دیا، اللہ نے ہمیں اتنا عطا فرما دیا کہ ہمارے لیے کل کائنات کو ایک روشن جگہ بنا دیا، لیکن ہم اللہ کو بھول گئے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پنجگانہ نماز پڑھیں اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں،
اور اپنی زندگی کے ہر مسائل کو اس کتاب کے مطابق حل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔